اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ بہترین کاوش جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، جسے آپ اپنے پسندیدہ مذہبی چینل ARYQTV پہ پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے تقریباً ہمیشہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ نئے موضوعات کے ساتھ آیا جائے، لیکن گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم بات کر رہے تھے جناب طہارت کے تعلق سے، اور پھر ہم نے بات کی تیمم کے تعلق سے کہ اگر پانی پہ قدرت نہ ہو یا عدم موجودگی ہو تو پھر جناب تیمم کا سہارا لیا جائے، اور شریعت نے بڑی آسانی ہم سب کے لیے فرمائی ہے۔ اور جناب اس آسانی کے بعد آج جو ہم بات کر رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین میں، تاکہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو پہنچایا جا سکے اور آپ اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں انہیں دینی مسائل سے روشناسی اور واقف کاری فراہم کر سکیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جناب شرعی اصطلاحات کے تعلق سے، اور جس شرعی اصطلاح پہ ہم سب سے پہلے آج کے پروگرام پہ میں کلام کریں گے جناب، وہ ہے فرض۔ فرض یعنی بہت ہی ضروری مسائل ہیں، بہت ہی ضروری احکامات ہیں، شرعی احکامات ہیں کہ جناب جن کے ثابت ہونے میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے، جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں، جو قرآن کریم کے واضح احکامات کے طور پہ ہم تک پہنچے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، آج ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے اپنی عالمات سے، یعنی فرض کے تعلق سے، نماز میں جو فرائض ہیں ان کی کتنی تعداد ہے، پھر ہم بات کریں گے نیت کے تعلق سے، آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ تو جناب آج جو اسکالرز میری اور آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ میری پہلی مہمان اسکالر جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں اور شرعی مسائل پہ ماشاءاللہ بہت اچھی گرفت بھی رکھتی ہیں، ہم انہیں پسند کرتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ عالمہ حاجرہ مزمل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سلامت رہیے۔ جناب آج ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی مکمل مدلل اور جامع گفتگو فرماتی ہیں، عالمہ صوبیہ شاکر کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کی گفتگو سے، مفتی صاحب کی گفتگو سے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ جناب نوجوان نسل میں سمجھتی ہوں کہ ان کے علم و عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، اور وہ فرائض کی جانب، کیونکہ آج ہم فرض کی سب سے پہلے بات کر رہے ہیں، تو آئیں اور بہت خوشی کے ساتھ آئیں، اور سب کو ہمیں پریکٹسنگ مسلم بنانا ہے۔ آج جو مفتی صاحب ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کا ایک مستقل حصہ، آپ سب انہیں سننا چاہتے ہیں، ہم سب ان سے سیکھ رہے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور یہ ایسے ہی کیا کہنا چاہیے، علم کی جو کرنیں ہیں وہ ہم تک پہنچا سکیں، اور جو علم و حکمت کے دریچے ہیں وہ ان کی خوبصورت گفتگو سے واہ ہوتے رہیں۔ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کو سلامت کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اپنی عالمات سے، اور پھر حضرت کی سمت بڑھیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں فرض کے تعلق سے، فرائض کے تعلق سے، یہ جو شرعی احکامات ہیں کہ جنہیں شریعت فرض کہہ رہی ہے، کسے کہتے ہیں؟ پھر اگر ہم بات کریں نماز کے فرائض کی تو اس کے تعلق سے بھی میری اور میرے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے، فرائض کی تعداد نماز میں کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو لازم قرار دی گئی ہو، جس کی ادائیگی لازم ہو۔ پھر یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرض اعتقادی، یعنی جو کسی ایسی دلیل سے ثابت ہے کہ جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، یعنی بالکل اوتھینٹک متواتر جو احادیث ہوتی ہیں ان سے یا پھر قرآن پاک سے، ان کو
فرض ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی ان کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے, جیسے نماز کی فرضیت, روزے کی فرضیت, زکوٰۃ کی فرضیت. اور ایک ہوتا ہے فرض عملی, جو عمل کے لحاظ سے فرض ہو, یعنی قطعی دلیل سے تو ثابت نہیں ہے لیکن عمل کے لحاظ سے اس کا کرنا لازم و ضروری ہے. پھر اگر ہم نماز کے فرائض کے حوالے سے دیکھیں تو نماز کے بنیادی طور پر 7 فرائض ہیں. یعنی فرض اس چیز کو کہتے ہیں جب ہم کسی عبادت میں کسی فرض کا تذکرہ کریں کہ یہ چیز نماز کا فرض ہے, فلاں چیز وضو کا فرض ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رکن یا وہ چیزیں کہ جن کے بغیر ہماری وہ عبادت ادھوری رہ جائے. اگر ہم اس چیز کو پورا نہیں کرتے تو ہماری وہ عبادت مکمل ہی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر چہرہ دھونا, یہ وضو کا فرض ہے. اگر کوئی شخص سارے ارکان پورے کرے گا, ہاتھ دھوئے گا, مسح کرے گا, پیروں کو دھوئے گا, لیکن چہرے کو دھونا وہ چھوڑ دے, اس کا وضو ہی نہیں ہوگا. تو وہ چیزیں کہ جن کے بغیر ہماری عبادات ادھوری رہ جائیں انہیں فرض کہا جاتا ہے. تو نماز میں 7 طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا لازم و ضروری ہے. اگر ہم انہیں ترک کر دیں گے تو ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوگی. اور یہ 7 فرائض, سب سے پہلا ہے تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر کہنا. دوسرا ہے قیام یعنی کھڑا ہونا. تیسرا ہے قراءت یعنی تلاوت کرنا. چوتھا ہے رکوع, سجدہ. اس کے بعد قعدہ اخیرہ یعنی جب نماز کی رکعتیں مکمل ہو جائیں تو التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھنا. اور آخری فرض ہے خروج بسنعہ یعنی اپنے عمل سے نماز کو ختم کر دینا, جیسے ہم سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں. تو یہ 7 فرائض ہیں, اگر ان میں سے ایک کا بھی ترک ہو تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جناب, ہم عالوہ صوبیہ آپ کی سمت آئیں گے. نیت کے تعلق سے رہنمائی فرمائیے, نیت کسے کہتے ہیں, اس کا صحیح وقت کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نیت نماز کے فرائض میں شامل نہیں ہے, یہ شرط ہے. شرط اور فرض میں بنیادی طور پر فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر شرط ابتدا میں ہوتی ہے, اگر یہ نہ پائی جائے تو عبادت شروع ہی نہیں ہوگی. اور اگر فرض, جسے ہم رکن بھی کہتے ہیں, اگر یہ عبادت کے اندر نہ کیا جائے تو عبادت کا وجود ہی نہیں پایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی طور پر فرق ہے. جہاں تک نیت کا معنی کا تعلق ہے تو نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو. اس کا صحیح وقت جب ہم تکبیر تحریمہ لگا رہے ہوں اس وقت نیت کا حاضر ہونا ضروری ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں دیکھا جائے تو زبان سے نیت کی ادائیگی کا لزوم نہیں تھا, نہ سرکار علیہ السلام سے ثابت ہے. لیکن جب بعد میں لوگوں کی غفلت بڑھی اور انہوں نے فقہا سے کویسچن کرنا شروع کیے کہ بھائی ہم نے تکبیر تو لگا لی, پھر جب دوران نماز پوچھا کہ ہماری کون سی نماز ہم ادا کر رہے ہیں تو کوئی جواب ہمیں نہ ملا, تو پھر جب اس طرح معاملات ہونے لگے, غفلت بڑھنے لگی, تو فقہا نے پھر الفاظ کے لیے بھی فرمایا کہ الفاظ ادا کر لیے جائیں. تو جیسے ہم نماز کا طریقہ سیکھتے ہی ہیں یا بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ بھائی جب آپ اس طرح کریں, قبلہ رو کھڑے ہو جائیں, تو اب آپ پہلے نیت کے الفاظ ادا کریں. تو الفاظ ادا کرنے یہ اس اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ الفاظ ادا نہیں کیے تو نیت نہیں ہوگی. اگر دل میں ارادہ ہے اور تکبیر لگا لی گئی تو بالکل تکبیر جو ہوگی وہ معتبر ہوگی, نماز شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے الفاظ جو ہے وہ ذکر کیے کسی اور نماز کے اور دل میں ارادہ کسی اور کا تھا, مثال کے طور پر میں ظہر پڑھنا چاہتی ہوں لیکن جب میں نے الفاظ میں نیت کی تو عصر کا ورڈ نکل گیا میری زبان سے, تو اب میری کون سی نماز ادا ہوگی؟ تو جواب ہے کہ جس کا دل میں ارادہ ہوگا وہی نماز میری ادا ہوگی. پھر نیت کرتے وقت جب ہم دیکھتے ہیں نمازیں ہمارے پاس 5 ہیں, ان کے اندر مختلف انواع کی نمازیں ہیں, کچھ فرض ہیں, کچھ سنن ہیں, کچھ نوافل ہیں, کچھ واجبات ہوتے ہیں. تو جب ہم نیت کریں گے تو ان کی تعیین کرنا بھی ضروری ہے. آج کے اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی تعیین کرنا ہوگی. اگر فرض قضا ہو گئے ہیں تو کون سی نماز کے فرض قضا ہوئے ہیں اور اس نماز کا نام بھی لینا ہوگا اور دن کی تعیین بھی کرنی ہوگی. اب جن کی قضاء عمری ہوتی ہے ان کی بہت کثیر نمازیں ہوتی ہیں جو کہ ان کو ادا کرنی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے فقہاء کرام نے آسان طریقہ یہ بیان فرمایا کہ وہ 2 طرح ابتدا کر سکتے ہیں. یا تو وہ یوں ابتدا کر لیں, مثال کے طور پر فجر کی ادا کرنی ہے نماز, تو جو زندگی میں پہلی فجر قضا ہوئی تھی وہ ادا کر رہی ہوں, یہ ادا ہو جائے گی, اس کے بعد والی پہلی بن جائے گی. یا یوں نیت کر لیں کہ جو میری آخری فجر قضا ہوئی تھی میں وہ ادا کر رہی ہوں, تو یہ ادا ہو جائے گی, اس کے پیچھے والی آخری بن جائے گی. اس میں بس ایک مسئلہ مزید اور یہ یاد رکھ لیں کہ اگر دوران نماز نیت کی کہ میں نماز توڑ رہی ہوں لیکن توڑی نہیں, تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, نماز عمل سے ہی ٹوٹے گی. اس کے علاوہ اگر نیت کر لی ہے نماز توڑنے کی تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی اور مکمل ہو جائے گی. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جناب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی پیاری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی جی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے 3 سوال ہیں. جی جی پہلا کیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ جو صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے میلاد میں، کیا اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے جی. دوسرا اور سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں پیچھے جالی لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر کبوتروں کی بیٹھے وغیرہ ہوتی ہے، رہتے ہیں. تو جب بارش ہوتی ہے تو ٹپکتا پانی، اگر وہ پانی کپڑوں کے اوپر یا مطلب گزرے تو چلا جائے سر میں، تو کیا ناپاک ہو جائیں گے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز کے دوران جب ہم اپنے تلفظ کو صحیح کرتے ہیں، مطلب تجوید جیسے ہا وغیرہ، تو کیا ایسا کرنے سے سجدہ سہو تو واجب نہیں ہوتا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی لاہور سے میری بہن، اور آپ کے سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. میں مفتی صاحب کی سمت آؤں گی. اور مفتی صاحب فرائض کے تعلق سے ہمیں سمجھایا گیا ہماری بہنوں کی جانب سے کہ ہر وہ کام جس کے ثابت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو دلیل قطعی سے ثابت ہے. آپ اور آسان کر کے میرے ناظرین کو سمجھا دیجئے کہ فرائض کسے کہتے ہیں. ویسے ماشاءاللہ ان کی جانب سے اچھی گفتگو رہی. پھر نماز کے فرائض ذکر کیے گئے، پھر نیت کے تعلق سے کلام کیا گیا. تو ہم آپ کی سمت آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. عوام کی آسانی کے لیے جو ہے اس کو میں یوں عرض کر دیتا ہوں کہ فرض وہ ہے کہ جس کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا. اگر اس میں کوئی خلل ہوگا پیدا ہو جائے یا فرض سرے سے ہی چھوٹ جائے تو اس صورت میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے. یہ فرض ہے. اور واجب وہ ہے کہ اس کی میں خلل کی بنا پہ نماز تو ہو جاتی ہے مگر واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی دوبارہ دہرانا ضروری ہوتی ہے. بس تو پھر پہلے والے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ دوبارہ تو وہ بھی پڑھنی ہے اور دوبارہ یہ بھی پڑھنی ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے والی ہے واجب الادا اور یہ ہے واجب الاعادہ. واجب الادا کا مطلب ہے وہ سرے سے ہوئی نہیں ہے، وہ آپ نے ابھی پڑھنی ہے. اور واجب الاعادہ یہ ہے کہ نماز تو ہو گئی ہے لیکن خلل کے ساتھ ہوئی ہے، تو اس لیے یہ آپ نے دوبارہ پڑھنی واجب ہے. اور پہلے والی کو اسی وقت میں پڑھنا ضروری ہے. اگر وہ وقت گزار دیا نماز کا تو قضا شمار ہوگی، قضا کی توبہ بھی کرنی پڑے گی. جبکہ واجب الاعادہ کے اندر اسی وقت میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے، زندگی میں کسی بھی غیر مکروہ وقت میں ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت. اس موقع پہ جناب ایک بریک شامل کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم مزید رہنمائی کی سمت بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں جناب فرائض کے تعلق سے اور آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سب کی دعا ہے. میری پیاری بہن کیا نام ہے اور آپ کیسی ہیں؟ ملتان سے. ماریا، خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ دیدہ میرے پہلے یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ اگر ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں رمضان مبارک میں تو کیا ہم ایک سورت پڑھ لیے پھر زیادہ صورتیں پڑھنی ہوتی ہے؟ نیت بھی بتا دیجیے. اور جب درود شریف پڑھتے ہیں، دوسرا سوال ہے صورتوں کا کیا آپ نے کہا؟ جب نماز تراویح پڑھتے ہیں رمضان مبارک میں ہاں تو ہم کیا ایک سورت پڑھ سکتے ہیں یا پھر زیادہ پڑھنی ہوتی ہے؟ اور ایک نیت بھی سورت بتا یا دیجیے. زیادہ صورتیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب نماز پچھلی نماز قضا ہو جائے تو ہم کس وقت فجر کے بعد ادا کر سکتے یا پھر مغرب کے بعد یا پھر کسی بھی ٹائم ادا کر سکتے؟ اور ہم یا اگر زیادہ پڑھنی ہے تو ہم تصویر پڑھ سکتے یا پھر ساری پڑھ کے پھر اینڈ میں تصویر پڑھیں؟ تو یہ بتا دیجیے. اور تیسرا سوال یہ ہے، اور جب تیسرا سوال یہ درود شریف پڑھتے تو پھر ہم کس طرح دعا مانگیں؟ درود شریف کے بعد کس طرح دعا مانگیں؟ ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. میں نادیہ بات کر رہی ہوں رحیم خان سے. نادیہ ویلکم کرتے ہیں. پیاری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میرے 3 سوال ہیں. جی. ایک یہ ہے کہ قضا نماز کس طریقے سے ادا ہوگی. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ عورت ختم دے سکتی ہے. اچھا. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر نماز میں یہ بھول جائیں اتحیات اور سلام پھیرا ہے تو پھر یہ نماز ہو جائے گی کہ نہیں اگر بھول جائیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. نادیہ آپ کے سوالات بھی میں نے نوٹ کر لیے ہیں. مفتی صاحب آپ بتا رہے تھے ہمیں فرائض کے تعلق سے اور بڑا آسان کر کے آپ نے واجب الادا اور اعادہ کے تعلق سے ہمیں سمجھا دیا تھا فرض اور واجب کا فرق. مزید آپ اس حوالے سے کلام کریں گے نیت کے حوالے سے؟ نیت کے حوالے سے ایک وضاحت یہ ضروری ہے کہ نیت کے اندر رکعات کی تعیین ضروری نہیں ہے. یعنی وقت کی تعیین تو ہے اس نماز کی کہ عصر پڑھنی ہے یا ظہر پڑھنی ہے، یہ تعیین تو ہوگی، لیکن رکعتوں کی تعیین کرنا ضروری نہیں. کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، افضل ہے، لیکن تعیین کرنا ضروری نہیں ہے.
اسی طرح زبان سے نیت کرنا لازم نہیں ہے، زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، اصل نیت ہے دل کے ارادے کا نام دل میں کرنی ہے، لیکن اگر زبان سے کوئی نیت کرے تو بہتر یہ ہے کہ ماضی کے صیغے کے ساتھ نیت کرے، پاسٹ ٹینس میں نیت کی میں نے، یعنی بجائے نیت کرتا ہوں کہ نیت کی، یہ اس طرح صیغہ ماضی استعمال کرنا ہے، یہ اولا ہے۔ فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ نویتو کے الفاظ جو ہیں یہ فقہا اس کو اولا قرار دیتے ہیں، اچھا، یہ نیت کر لی، نیت کر لینے کو ظاہر کرتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں کا مطلب ہے کہ ابھی میں نے نیت کرنی ہے یا کر رہا ہوں، جبکہ نماز تو آپ شروع کریں گے نیت کر لینے کے بعد۔ اچھا، تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نیت کی میں نے، یعنی نیت کر لی ہے، اب اس کا آپ زبان سے اظہار کر رہے ہیں، نیت آپ کر چکے دل میں، تو اصل تو نیت ہے ہی دل کے ارادے کا نا۔ تو بہرحال زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے کرتا ہے تو صیغہ ماضی کے ساتھ کرنا اولا ہے، افضل یہ ہے کہ صیغہ ماضی کے ساتھ کی جائے۔ اور باقی نیت کے حوالے سے ایک وضاحت یہ ضروری ہے کہ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریا کی آمیزش نہ ہو۔ ریا کی نیت کی تفصیلات بیان ہوتے وقت اس بات کا بیان بھی ضروری ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ نیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو ریا کی آمیزش اس میں نہ ہو۔ اور اگر بالفرض کسی کے ریا کی آمیزش ہو گئی، شروع تو نماز ٹھیک کی تھی لیکن بعد میں ریا کی آمیزش ہو گئی، تو اب جو ہے اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ شروع کا اعتبار ہے، اگر شروع خالصاً اللہ کے لیے کی تھی، بعد میں ریاکاری پیدا ہوئی تو نماز ہو گئی، لیکن اگر شروع سے ہی ریاکاری کی نیت سے پڑھی، مثلا کہ اگر دوسرا بندہ موجود ہے اس لیے پڑھ رہا ہے، دوسرا نہ ہوتا تو سرے سے پڑھتا ہی نہ، تو پھر فقہا اس پہ حکم یہ لگاتے ہیں کہ اس صورت میں جو ہے یہ ساری کی ساری ریا کی وجہ سے باطل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میں مسز نوید بات کر رہی ہوں کوڑا سے۔ جی مسز نوید، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ غسل کے متعلق میرا سوال تھا کہ یہاں کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ جب آفٹر ڈیلیوری 40 ڈیز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جی جی، تب اکیلی عورت غسل نہیں کر سکتی، اس کے اوپر اگر دوسری عورت پانی ڈالے گی تو ہی اس کا غسل کمپلیٹ ہو سکتا ہے، تو کیا یہ ایسا کرنا درست ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میرا نام مریم ہے۔ جی مریم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جو وظیفہ شروع کیا تھا، وظیفہ شروع کیا تھا، ہاں جی، تو درمیان میں چھوڑ دیں تو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں یا پھر رکنے سے کرنا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، اور آپ کا سوال پروگرام میں انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ میں عالمات کی سمت بڑھ رہی ہوں، تکبیر تحریمہ کے تعلق سے بات کریں گے، تفصیلات بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والا کوئی بھی لفظ بیان کرنا، جیسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اعظم، اللہ اعز، اس طرح سے کوئی بھی ایسا لفظ اگر بیان کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہو تو یہ نماز کے فرائض میں سے شامل ہے، یعنی اس کی ادائیگی پر نماز شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ مسئلہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجبات میں سے ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی بھی لفظ شروع کیا تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس نماز کو ریپیٹ کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر اللہ اکبر ہی کہہ کر نماز کی ابتدا کی تو پھر فرض بھی ادا ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ واجب بھی ادا ہو گیا، تو اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اور کوئی بھی اگر اس کے علاوہ بھی لفظ بیان کیا تو فرض ادا بہرحال ہو جائے گا۔ تو اللہ اکبر ہی کہہ دیا جائے۔ جی ہاں بالکل، اللہ اکبر یہی بچوں کو شروع سے سکھایا جاتا ہے، تو یہی کہنے سے ہماری نماز صحیح طور پر ادا ہوگی۔ مزید اس کے حوالے سے یہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ جن نمازوں میں قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا فرض ہے، ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے لیے بھی قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا فرض ہے۔ اگر ان نمازوں میں بیٹھ کر کسی نے اللہ اکبر کہا تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، جیسے فرض نماز اگر کسی نے بلا عذر بیٹھ کر پڑھی یا بیٹھ کر اس کے لیے تکبیر تحریمہ کہی تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ بہنیں، آج کل میں ایک سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گی اور سوال مفتی صاحب کی سمجھی لے کے جاؤں گی آخر میں، کہ صرف تھکن کی باعث کی بنا پہ جو ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں،
تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، جب ہم دنیاوی مشاغل کے لیے اپنی بہت ساری چیزوں میں قربانی دے دیتے ہیں، پڑوسن سے بات کرنی ہے تو گھنٹہ گھنٹہ گیٹ پر کھڑے ہو کر بات کرنے میں کوئی پیروں میں درد نہیں ہوگا، کوئی تھکن نہیں وہ ہوگی، 5 منٹ تو بولتی تو 5 منٹ ہی ہے نا. لیکن ہوتا تو گھنٹہ ہے نا. اسی طرح میک اپ کرنا ہے، 1 گھنٹے تک مرر کے سامنے کھڑی رہیں گی، اس میں کوئی تھکن نہیں ہو رہی. شاپنگ کرنی ہے، سارا دن لگی رہیں گی، کوئی تھکن نہیں ہو رہی. لیکن جب بات آتی ہے نماز کے حوالے سے تو اور ہماری شامل ساری کر لوں. یہ اصلاحی گفتگو میں چاہتی ہوں جاری رہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا نام رباب ہے، میرے 3 سوال ہیں. جی رباب. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت جب مطلب نماز پڑھتی ہے، وہ نیت کرتی ہے، اس کے ہاتھ کندھے تک ہونا ضروری ہے یا وہ ہاتھ نیچے کر کے بھی نیت کر سکتی ہے؟ ٹھیک. اور دوسرا میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ تم سے فرض پڑھو، فرض کا حساب ہے، سنت نہیں پڑھو، اس کا حساب نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مطلب وہ عورت صرف فرض پڑھتی ہے، سنت نہیں پڑھتی، موقدہ اور غیر موقدہ دونوں نہیں پڑھتی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی بہن، اور آپ کے سوالات بھی میں نے نوٹ کر لیے ہیں. جی فرمائیے. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ دنیاوی چیزوں کے لیے تو ہم اپنی ساری قربانیاں دے دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نماز کی تو پھر وہاں پر ہم سستی کا شکار ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ تھکن ہے تو ہم نے بہت سارے کام کر لیے، یہ کر لیا، فلاں کر لیا. ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری باقی زندگی آسان ہو رہی ہے، کیا اس رب کی نعمت کی شکر ادا کرنے کی نیت سے کچھ لمحات ہم کھڑے نہیں ہو سکتے؟ نماز ادا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، اس سے زیادہ تو ٹائم نہیں لگتا. تو اس لیے خدا را اپنی نمازوں کو بچانا چاہیے کہ اگر ہم بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی مزید بھی کلام ہونے والا ہے اس پر کہ وہ نماز ہماری ادا ہی نہیں ہوتی. تو ہم نے محنت بھی کی، وضو بھی کیا اتنی ٹھنڈ میں، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا فرض اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوا. تو سوچنا چاہیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بعض لوگوں کی نمازیں ایسی ہوں گی کہ ان کی نمازوں کو کسی کپڑے کی طرح لپیٹ کر انہی کے منہ پر مار دیا جائے گا. تو اگر اللہ نہ کرے ہماری نمازوں کا یہ عالم ہوا تو ہم کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے؟ اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہمیں معاملات بھی سدھارنے ہوں گے. قیام کی تفصیلات، قیام پہ کلام بھی ہوا ہے. قیام کہتے ہیں کھڑا ہونے کو، اور مکمل قیام یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہوا جائے. اگر کوئی تھوڑا بہت جھکا ہوا ہے لیکن اتنا جھکا نہیں ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، تو یہ قیام کا ادنا درجہ شمار کیا گیا ہے اور یہ قیام مان لیا جائے گا. پھر ہمارے پاس جو 5 نمازیں ہیں ان کے فرائض، اسی طرح جو فجر کی سنتیں، وطر، عیدین کی نماز، جمعے کی نماز، ان کے لیے قیام فرض ہے. بلا عذر شرعی اگر بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھیں تو ادا نہیں ہوں گی. اچھا. تو ان میں قیام فرض ہے، قیام کرنا ہی ہوگا. ابھی بہت اچھا کلام ہوا اس حوالے سے، تو اس کی اہمیت خوب اچھی طرح اجاگر ہو گئی. اب میں آتی ہوں کچھ ان آزار کی طرف جن کی وجہ سے شریعت مطہرہ ہمیں یہ رعایت عطا فرماتی ہے کہ ہم قیام کو چھوڑ سکتے ہیں. اچھا. ان میں پہلا عذر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جو کہ ڈائریکٹ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، قیام کر سکتا ہے لیکن ڈائریکٹ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو جس سے سجدہ ساقط ہوتا ہے اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک. ایسے شخص کے لیے مباح ہے کہ یہ بیٹھ کر یا تو پوری نماز اشارے سے پڑھ لے، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ یہ جتنی نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے پڑھے اور سجدے کا اشارہ وغیرہ کر لے. ضمناً یہاں عرض کر دوں کہ سجدے کا اشارہ کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی تکیہ ہو، کوئی ڈیسک ہو، آپ اس پہ اپنا سر ٹکائیں. بس صرف یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنا جھک سکتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے ہی جھک کر دیکھ لیں، یہ سجدے کا اشارہ ہے، اور اس سے تھوڑا کم جھکیں گے یہ رکوع کا اشارہ ہے. تو یہ رکوع ہے. صحیح. دوسری جو رعایت ملتی ہے وہ اس شخص کو ملتی ہے جو سجدہ بھی کر سکتا ہے، قیام بھی کر سکتا ہے، لیکن ابھی کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سجدہ نہیں کر پا رہا. مثال کے طور پر ناک وغیرہ میں یا کچھ اس طرح کی کوئی انجری یا بیماری ہے کہ سجدہ کرنے سے پیشانی اور ناک کی ہڈی دبائے گا تو خون آ جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس شخص کے لیے بھی شریعت مطہرہ یہ مستحب قرار دیتی ہے کہ بیٹھ کر نماز ادا کر لے. ایک اور شامل کر لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں دین اور خواتین میں. میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم 11ویں شریف کے نا پیسے رکھتے ہیں ہر مہینے کے لیے، ہاں، تو ہر مہینے 11ویں شریف کے پیسے رکھتے ہیں، تو کیا ہم جب ہم ضرورت ہوتی ہے نا تو ہم وہ پیسے لگا لیتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. بعد میں پھر وہی پیسے ہم جب
रख देते हैं उन पैसों में। ठीक 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 ठीक, तो ऐसा करना कैसा है? सही। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं लाहौर से आलिया बात कर रही हूँ। जी आलिया, खुश आमदीद मेरा बहन। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि हमें बड़े जैसे हमें नहीं पता है हमारी दीवारों पे किस किस्म का पेंट है, तो उस हवाले से तयम्मुम के बारे में कैसे होगा, और अगर नहीं तो फिर घर में सिर्फ मतलब एक क्यारी की मिट्टी होती है, उस मतलब इसके अलावा कैसे करेंगे अगर दीवारों से नहीं हो सकता। मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक जैसे पेशेंट है 6 हफ्ते के लिए से प्लास्टर लगा है, तो उसको 6 हफ्ते के लिए जाहिर है उसका वो एरिया बाउंड होता है, वो फिर उस पे तयम्मुम करेगा या मसा करेगा? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की, और इस वक्त हम एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए, अपने लबों को दुरूद पाक से तर रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में आपका खैर मक़दम है। आज हम बात कर रहे हैं दीन और ख़वातीन में फ़राइज़ के ताल्लुक़ से, तकबीर तहरीमा के ताल्लुक़ से, नीयत के ताल्लुक़ से हमने बात की, और जनाब अब हम जान रहे हैं क़याम की अहमियत के ताल्लुक़ से, और अगर शरीयत मुतहरा कहीं पे क़याम की रुख़सत दे रही है तो किन लोगों को दे रही है, वो कौन से शरई आज़ार हैं कि जिनकी बिना पे आपको ये रुख़सत मिल सकती है। हम जान रहे हैं आलिमा सोबिया शाकिर से। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रही थी कि दूसरा वो शख्स है जिसे शरीयत क़याम छोड़ने की रियायत देती है, वो ऐसा शख्स है जो सजदा कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके साथ कोई ऐसा उज़्र है जिसकी बुना पर वो सजदा नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए मुस्तहब होता है कि ये शख्स बैठकर अपनी नमाज अदा करे, और इसके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि चाहे तो खड़े होकर अपनी नमाज पढ़े और सजदे का सिर्फ इशारा करे। अच्छा। इसके बाद तीसरा वो शख्स है कि जिसको अगर ज़ख़म वगैरह है और ये खड़े होकर नमाज पढ़ने से बहता है, लेकिन बैठकर अगर ये नमाज की अदायगी करता है तो ज़ख़म नहीं बहता। अच्छा। और इसके साथ ही इसके पास कोई और ऐसा तरीका मौजूद नहीं है कि जिसके ज़रिए ये ज़ख़म के बहने को रोक सके। अगर तरीका मौजूद होगा तो फिर इसके लिए मसला नहीं है, फिर खड़े होकर वो तरीका इख्तियार करके खड़े होकर ही नमाज पढ़नी होगी। लेकिन तरीका कोई मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि ये बैठकर नमाज पढ़े, तो इसके लिए फ़र्ज़ है कि ये बैठकर ही नमाज की अदायगी करे। फ़र्ज़ है जी, ठीक है। इसी तरह बसा औकात होता है नमाज तो खड़े होकर शुरू की, लेकिन चक्कर वगैरह आते हैं, इस तरह गलबा होता है कि इंसान को डर होता है कि अगर वो खड़ा रहेगा तो गिर जाएगा। तो ऐसी सूरत में शरीयत मुतहरा बिल्कुल रियायत देती है कि जब आपके लिए खड़ा होना मुमकिन ना रहे तो आप बैठकर अपनी बाकी नमाज पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह अगर कोई शख्स है कि जो बहुत ही ज़्यादा उसको नकाहत वगैरह है, खड़ा तो हो सकता है लेकिन पूरा टाइम खड़ा नहीं रह सकता, तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि ये खड़े होकर ही तकबीर लगाए, चाहे इसके लिए इसको किसी का सहारा लेना पड़े, किसी शख्स या दीवार वगैरह का, तब भी जितनी देर खड़ा रह सकता है इसके लिए क़याम फ़र्ज़ ही है। तो इन रियायतों की सूरत के अलावा क़याम फ़र्ज़ है, बैठकर नमाज़ें पढ़ी जाएंगी तो अदा नहीं होंगी। ठीक है मुफ्ती साहब, हम आपकी समत आ रहे हैं, और कॉलर्स के सवालात ही बल्कि मैं अब आपकी समत ला रही हूँ। लाहौर से मेरी बहन ने पूछा है, सलातो सलाम के लिए क़िबला रुख होना ज़रूरी? देखिए, सलातो सलाम के लिए क़िबला रुख होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी समत रुख हो तो आप सलातो सलाम पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे बेहतर ये होता है कि कोई भी आप नेक काम कर रहे हैं तो आप क़िबला रुख हों, या उसके अलावा वैसे भी बैठने में सुन्नत है, ये मुस्तहब है कि आप क़िबले की तरफ आपका रुख हो, जो कि ज़ी शान काम हो। और कोई ज़रूरत, बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिनके अंदर क़िबले को पीठ करना भी सुन्नत है, जैसे ख़तीब का, कि ख़तीब के लिए सुन्नत ये है कि वो लोगों की तरफ रुख करे, क़िबले को पीठ करेगा तो लोगों की तरफ रुख होगा। तो इस सूरत में तो खैर सुन्नत वो है, आम हालात में मुस्तहब ये है कि क़िबले की तरफ रुख होना चाहिए। तो सलातो सलाम के वक्त भी क़िबले की तरफ रुख हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई क़िबले की तरफ रुख नहीं करता तो इसमें कोई किसी किस्म का हरज नहीं है। क़िबले की तरफ रुख करने का कोई जज़मी या हतमी मुतालबा शरीयत की तरफ से नहीं है सलातो सलाम पढ़ने के लिए। ठीक है हजरत, मेरी बहन ने पूछा है कि घर में अगर कपड़े धोने की जगह कोई वॉशिंग एरिया वगैरह है, या वैसे ही कबूतर आते हैं और वहाँ उनकी बीठें वगैरह होती हैं, वो कपड़ों पे पड़ जाएं, कपड़ों पे पानी की छींटें आ जाएं, तो क्या कपड़े नापाक हो जाएंगे, नमाज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं? कबूतर की बीट पाक है, कपड़ों पे लग जाए तो उसे वैसे नफासत के नुक्ता नज़र से और सफाई सुथराई के नुक्ता नज़र से वाश कर लेना चाहिए, लेकिन उससे कपड़ा नापाक नहीं होता, नमाज हो जाती है। अच्छा, नापाक नहीं होता।
نماز کے دوران اگر کوئی اپنی تجوید کو درست کرے ہا اور ہا کی ادائیگی یا دیگر معاملات میں، تو پھر اب کیا سجدہ سہو لازم ہے؟ سجدہ سہو لازم نہیں ہے، لفظ درست ادا کرنے کے لیے کسی نے دوبارہ دہرایا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ حرج نہیں ہے حضرت، ٹھیک ہے۔ میری بہن نے پوچھا ہے، ماریا نے نماز تراویح کے دوران صورتیں جو ہیں وہ ایک سے زیادہ پڑھیں گے، ایک صورت بھی پڑھ لیں؟ ویسے نوافل میں ایک ہی صورت کی تکرار بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ صورتیں بدل بدل کے پڑھیں تو اچھا ہے، تاکہ انہیں قرآن مجید فرقان حمید کی زیادہ سے زیادہ صورتیں پڑھنے کا ثواب حاصل وہ ہو۔ پوچھتی ہیں کہ قضاء عمری کے لیے کوئی اور خاص وقت مقرر؟ اس میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر دوں کہ آخری صورتیں عام طور پر جو ہے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، تو آسانی کے لیے یہ ہے کہ جسے یاد نہیں ہے تو وہ آخری صورتیں، آخری 10 صورتیں جو ہے وہ ترتیب سے ایک ایک کر کے پڑھ لیں، تو اس طرح آپ کی جو ہے وہ 10 رکعتیں ترتیب سے پڑھنا بھی حضرت ضروری ہے؟ جی ہاں، آخری جو پڑھیں گی تو ان کے اندر بہرحال ترتیب کا لحاظ رکھا جائے گا، آخری میں رکھا جائے گا۔ اچھا حضرت، یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر قضاء عمری کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کر لیا جائے، اور کیا شریعت تقاضا کرتی ہے کسی خاص وقت کا، فجر کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھ لی جائے؟ قضاء عمری کے لیے کوئی خاص وقت مقرر کرنا ضروری نہیں ہے، خاص وقت مقرر کیا بھی جا سکتا ہے، نہ بھی کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ لحاظ ضرور رکھیں کہ وہ ایسا وقت نہ ہو جس کے اندر شریعت نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہو، جیسے کہ طلوع آفتاب سے تقریباً 20 منٹ کا وقت، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک کا ٹینیور، سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے، اتنا جو ٹائم پیریڈ ہے تقریباً 20 منٹ احتیاطاً، یہ وقت اس وقت میں قضا نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح غروب آفتاب کے وقت میں جو ہے نماز یا سجدہ کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح دہوائے کبریٰ جو ہے نصف و نہار شری جسے کہا جاتا ہے، دن کا وقت جسے ہمارے عرف عام میں زوال کہا جاتا ہے، اس وقت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ باقی ایک بات انہوں نے یہ پوچھی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ فجر کی نماز کے بعد قضا پڑھی جا سکتی ہے، نوافل پڑھنے کی مانت ہے، قضا پڑھی جا سکتی ہے لیکن طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، اور مغرب کی نماز کے بعد تو ویسے ہی کوئی حرج نہیں ہے قضا پڑھنے میں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ درود شریف کی اگر تسبیح پڑھی ہے یا ویسے ہی درود شریف پڑھا گیا ہے تو اس کے بعد دعا کس طرح مانگی جائے؟ اس کے بعد دعا مانگنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس جیسے آپ نارمل دعا مانگتے ہیں اسی طرح دعا مانگ لیں، ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ درود شریف اگر پڑھا ہے تو اچھا یہ ہے کہ آپ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں، حضور کے وسیلہ جیلہ سے تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب پیش کریں اور حضور کی توجہ بھی حاصل کریں، آپ کو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کی برکت بھی ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعا مانگیں تو وہ دعا آپ کی جو ہے وہ اسرا بالاجابہ ہوگی، یعنی جلد قبول ہونے کی امید ہے کہ حضور کے وسیلے سے آپ وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور درود شریف تو ویسے ہی سبحان اللہ باعث برکات ہے۔ اچھا، پچھلی بات جو فرض والی ہے اس کے اندر ایک وضاحت یہ بھی ضروری ہے کہ قضا نماز دوسروں کے سامنے ادا کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اچھا، قضا نماز اکیلے میں پڑھیں یا اس طرح پڑھیں کہ دوسرے کو یہ پتہ نہ چلے کہ قضا نماز پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ اگر آپ نے جان بوجھ کے ترک کیا تھا، شریعت نے اجازت نہیں دی تھی آپ کو، بے عذر شرعی نماز چھوڑی تھی، تو اس صورت میں یہ گناہ ہے، تو گناہ کا اظہار کرنا جو ہے وہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، تو اس لیے اس کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ اگلے کو یہ پتہ نہ چلے، اپنے گناہ کو اگلے کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت پوچھا گیا ہے کن نمازوں میں قیام ضروری ہے؟ کن نمازوں میں قیام ضروری ہے؟ فرض جو ہے فرض کے اندر قیام ضروری ہے اور سنت مؤکدہ کے اندر قیام ضروری ہے، باقی نوافل کے اندر جو ہے وہ قیام ضروری نہیں ہے، بیٹھ کے بھی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، نادیہ بہن نے پوچھا ہے کہ قضا نماز کس طرح ادا کی جائے، کوئی خاص طریقہ؟ قضا نماز ادا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام فرض نماز پڑھنے کا ہے، بس اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قضا کے اندر صرف اور صرف فرض پڑھے جاتے ہیں، بقیہ سنن اور نوافل وہ ان کی قضا نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، بہن نے پوچھا ہے کہ عورت ختم دے سکتی ہے؟ عورت بھی ختم دے سکتی ہے مرد کی طرح، اگر اسے صحیح قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا جانتی ہے، اگر اس کی تجوید درست ہے تو وہ بھی دے سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرعی احتیاط ملوز رکھ کر، یعنی غیر محرم نہ ہو وہاں پر۔ اچھا، حضرت پوچھا گیا ہے کہ التحیات اگر بھول گئی ہیں وہ مطلب نماز کے دوران اور سلام پھیر لیا ہے تو اب کیا شرع؟ اگر سلام پھیر کر کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو منافی صلاۃ ہے، جو نماز کے منافی ہے، تو اسی وقت التحیات مکمل کر لیں اور سجدہ صاحب کر لیں، اور اگر جو ایسا کوئی کام کر لیا منافی صلاۃ تو پھر اثر نو نماز پڑھیں۔ پیریڈز کے دوران وظیفہ پڑھنا کیسا ہے؟ پیریڈز کے دوران وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، وظیفہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی نیت سے ممنوع ہے، باقی وظیفہ پڑھنے میں حرج نہیں۔ وظیفے سے کیا مراد ہے حضرت؟ بعض بہنیں وظیفے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات کہ جن کے اندر دعا کا مفہوم ہو، یا جن میں ذکر کا مفہوم ہو، جن میں کے اندر برکت یا رحمت کا اس طرح کا ذکر ہو کہ بطور دعا اسے لیا جا سکتا ہو،
یہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الاسماء الحسنہ جنہیں کہتے ہیں، اللہ کے اچھے نام وہ ہیں، اللہ کا ذکر ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ بطور وظیفہ جو ہے انہیں پڑھا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ وضاحت پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں کہ چاروں کل جو ہے وہ بھی بطور وظیفہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر لفظ کل ہٹا کر پڑھا جائے گا، کیونکہ لفظ کل کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کا تلاوت ہونا متعین ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر لفظ کل ہٹا کے پڑھیں گے اگر وہ پڑھنے ہیں بطور وظیفہ۔ ٹھیک ہے حضرت، یہ پوچھنی ہے کہ 11ویں شریف کے پیسے رکھتی ہیں اور پھر کوئی ضرورت اگر ہوتی ہے تو وہ پیسے نکال لیتی ہیں اور پھر بعد میں واپس وہ پیسے ڈال دیتی ہیں جب بھی پیسے واپس آ جاتے ہیں کسی طور، تو کوئی غلط تو نہیں ہو رہا؟ وہ کہہ رہی ہے گناہگار تو نہیں ہو رہی؟ خیر گناہ تو نہیں ہے، لیکن ویسے بہتر تو یہ ہے کہ جب آپ نے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے الگ کی ہیں تو آپ انہیں خرچ نہ کریں، لیکن اگر آپ نے ضرورتاً کر لی ہیں اور دوبارہ اس میں رکھ دی ہیں واپس تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذاکرہ نہیں ہے اس کے۔ اچھا، یہ پوچھنی ہے کہ عالیہ بہن لاہور سے کہ دیواروں پہ جو پینٹ ہے اس سے تیمم کیسے ہو؟ دیواروں پہ پینٹ جو ہے پہلے بھی ہم نے وضاحت کی تھی کہ اگر دیوار پر آئل پینٹ اس طرح کا ہوا ہے کہ جو زمین کی جنس سے نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں دیواروں پر ایسا ہوتا ہے، بڑے شہروں کے اندر جو عام طور پر دیواروں پہ پینٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس سے تیمم نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اس پہ کوئی گرد و غبار ہو۔ اگر اس پہ گرد و غبار ہے تو اس صورت میں آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں، اگر گرد و غبار نہیں ہے تو پھر تیمم نہیں کر سکتے۔ باقی عام دیواریں جو ہے کیاری کی مٹی سے کیا جا سکتا ہے، مٹی سے تو کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کیاری کی ہو یا کہیں کی بھی ہو، مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اگرچہ تھوڑی گیلی ہو، تھوڑی گیلی ہو بھلے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر پلاسٹر لگا ہوا ہے تو اس پہ تیمم کیا جائے گا، مسح کیا جائے گا؟ پلاسٹر لگا ہوا ہے تو اس صورت میں تو جو اگر وہ وضو پر قدرت رکھتے ہیں تو وضو کریں گے اور اتنے حصے کا جو ہے مسح کر لیا جائے گا، اور اگر جو ہے وضو کی سرے سے وضو کی ہی قدرت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تیمم کی اجازت ہوگی۔ بہت شکریہ حضرت، ہم شکر گزار ہیں آپ کے، ماشاءاللہ کم وقت میں تمام سوالات کے ہم ناظرین جواب دے پائے، حضرت کی موجودگی کی بنا پہ آپ تک یہ جوابات پہنچے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں حضرت آپ کے لیے، عالمہ صوبیہ شاکر ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ماشاءاللہ عالمہ حاجرہ مزمل ہم آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ہمارے پروگرامز کامیاب بناتے ہیں۔ زندگی نے وفا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ کل پھر سے حاضر ہو جائیں گے۔ کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو معافی کی طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔